امیر المومنین کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. ہارون کی طاعت سب صحابہ موسیٰ پہ واجب ہے, سب صحابہ پہ واجب ہے. بس ثابت یہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت نہیں ہو سکتی, اور امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے, اور امیر المومنین علیہ السلام کی معصیت ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے, اور ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے کہ تقدم حاصل کریں امیر المومنین علیہ السلام پر. اور اس پوری امت پہ واجب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اور پھر فرمایا انت خلیفۃ فی کل مؤمن من بعدی, میرے بعد آپ سب مؤمنین پر میرے جانشین. یہ حدیث صحیح ہے, آپ کی کتابوں میں موجود ہے, دکھانا چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. یہ سے آپ کی پوری مذہب کا اساس ہی سے بطلان ہو جاتا ہے, ختم. نہیں بطلان ہوتا, یہ بات لا نرسو کی ہے اور چلے آپ امامت پہ کہتے ہیں. علی بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ پہ تو مناظرہ ہونا ہے نا آپ سے. آپ نے کہا آپ کو تمنا دی کہ بات کریں, تو میں نے بتا دیا نا. آپ نے یہ نظر بلاگا ہے آپ کے پاس؟ نظر بلاگا ہے جی ہے. ایسا کاٹ نظر خطبہ نمبر جڑا کہ خط جڑا تو اب اس حدیث کا جواب نہیں دے سکتا نا, اسی اس بیچارے کو حنیف قریشی نے جلالی نے اس کو آگے کیا قربانی کا بکرا بنا دیا. بھائی بات سن رہا, وہ اس حدیث کا پہلے جواب دے تو پھر نہج البلاغہ میں جائے گا نا. میں نے ایک ہی حدیث میں آپ کے مطلب فکر کے اہداف اڑا دیے, بنیاد اڑا دی. میں کہتا ہوں سن لا نا. علی بھائی یہ سنتا کیوں نہیں بات؟ اچھا بولیے گا. اچھا آپ ان سے وہ مانگ لینا, ریفرنس مانگے نا. یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ آپ کو پہلے پتہ چل گیا میں کیا بات کرنے والا ہوں. یہ آپ کا رنگ, آپ کا اڑے گا رنگ. حضرت مولانا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر میرا رنگ نہیں اڑے گا. چلو دکھاؤ, چلو دکھاؤ نا. علی بھائی بات خلافت کی نہیں تھی, لیکن سن ذرا عربی میں یہ کہتے ہیں جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے اس کا سند پڑھ لینا. بھائی نہج البلاغہ سے جو حدیث پڑھیں گے نا پہلے اس کا سند پڑھ لینا. اچھا اس کا سند پڑھو, پھر تم پڑھو اس کا سند. یہ خاص تھا, میں کس کا سند سنو, یہ خط نمبر 19 ہے نا. خط نمبر سند میں پڑھ لینا, پہلے سند پڑھ لے. پہلے جس کی جو خط 19 پڑھیں گے اس کا سند تو پڑھ لو پہلے. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب شریف رضی کی ہے. رضی کی تو نہیں, یہ نہج البلاغہ کس کی ہے؟ شریف رضی مؤلف ہے اس کتاب کا, اس کا نام ہے شریف رضی. تو اس میں مولا علی کے نہیں خطوط ہیں؟ اس میں کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں, کچھ معتبر ہے, کچھ غیر معتبر. جو یعنی تیرے کوٹ میں آتے ہوں گے وہ درست ہیں. جو شمس عادت ہے کہ شریف رضی ایک محدث نہیں تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شریف رضی ایک شاعر تھے. انہوں نے وہ باتیں امیر المومنین علیہ السلام کی جو ان کے ذہن میں اچھی نظر آئی ہیں بلاغت کے لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے, جو اس طرح کے شاہکار ہیں, انہوں نے اس کو جمع کیا, چاہے شیعہ سورسز سے ہوں یا غیر شیعہ سورسز سے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سب, بلکہ ان کا ایک اور کتاب ہے المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو بلاغی مجازات ہیں اس میں اکثر اس میں احادیث ہے کہ جماعت مخالفین اکثر. تو انہوں نے نہج البلاغہ صرف شیعہ حدیث جمع نہیں کیا, نہج البلاغہ میں شیعہ حدیث بھی ہیں, مخالفین کے بھی احادیث ہیں, اور کسی حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے. کسی حدیث کا اس نے سند لکھا ہی نہیں ہے, اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں, اور شیعہ علماء کے نزدیک نہج البلاغہ کی سب روایات صحیح نہیں ہیں. اس کی جب سند ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں کیسے؟ اگر سند ہے ہی نہیں تو پڑھوں کیسے؟ تو نے کہا سند اس کی نہیں ہے تو میں کہاں سے سند پڑھوں؟ اس لیے کہہ رہا نا آپ کی تنبیہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے, اس کی کتاب غیر معتبر ہے. تنبیہ کے لیے نہیں, یہ دیکھنا, یہ دیکھ اس کے اوپر میرے پاس عربی پڑی میرے موبائل میں, اس میں میں پڑھ دیتا ہوں 2 منٹ. آپ کو نا کال ادھر کر کے نا میں عربی عبارت اس کی ایک چیز جو حجت نہیں پڑھنے کا فائدہ کیا, ایک چیز جو حجت نہیں پڑھنے کا فائدہ کیا اس میں. میں آپ کو رمضان سناتا ہوں, میں آپ کو جیو نیوز سناتا ہوں. جیو نیوز وہ کوئی بات نہیں, حجت سنانے کا فائدہ کیا. حوالہ سن لیں, یہ تاج البلاغہ ہے, تاج البلاغہ ہے. جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ صحیح ہے, آپ کی کتابوں سے, آپ کے علماء نے اس کی تصحیح کیا ہے. آپ جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ صحیح حدیث ہے. حضرت علی نے معاویہ بن سفیان کے نام خط لکھا, جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی طرح اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی. اس کی عربی بھی میرے پاس ہے, اس کی عربی بھی میرے پاس ہے کہ جس طرح ابو بکر عمر کی بیعت ہوئی ہے علی کی اسی طرح. اگر تجھ میں ہے تو پڑھ اس کی عربی خطبہ پڑھنا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ میرے چینل میں چلے جائیں میرے بھائی. یہاں پہ اگر وہاں پہ کیوں جاؤ تیرے چینل پہ, اتنا وقت نکال کے تیرے سامنے بیٹھتے پھر تو کہتا ہے میرے چینل پہ چلا جا. ادھر جائیں نا, ادھر میرے چینل پہ جائیں, ادھر حسن اللہ علی اردو نہج البلاغہ کا اگر آپ سرچ کریں, نہج البلاغہ پہ ادھر میرے لیکچر موجود ہے میرے بھائی. نہج البلاغہ پہ لیکچر موجود ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے ہاں سب معتبر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں چل لکھ, تو کہہ دے لکھ کے دے دے. آپ کے ہاں سب حدیث صحیح ہے, آپ اپنے مذہب میں جائیں نا, مسند ابن احمد بن حنبل یا مسند ابی اعلی الموصلی یا مسند بزار, سب روایات صحیح ہیں. آپ کے یہاں بھی روایات ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غیر معتبر ہے نا. تم اس کے رجال یہ کوئی آسمان سے ایک کتاب ہے, اس کے مصنف نے نہیں کہا کہ یہ کتاب سب احادیث صحیح ہے, کوئی سند ہی نہیں لکھا جی اس نے, ٹھیک ہے نا. بعد میں بھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یاری رنگ اڑ گئی, یاری انج رنگ اڑ گئی, مولا علی والا رنگ نہیں, مولا علی دے منن والے انج رنگ اڑ گئی. اور پھر یہ جو آپ خط پڑھ رہے ہیں نا, یہ ان سے پہلے پتہ ہے کس نے نقل کیا ہے کہ
ابن قتیبہ دینوری نے سنہ 250 میں اس کو نقل کیا. شریف رضی کی وفات ہے سنہ 450 کے بعد, سنہ 400 کے لگ بھگ. اچھا شریف رضی کی وفات ہے سنہ 380 سنہ 400 کے لگ بھگ. اس سے پہلے یہ حدیث جو ہے شعبی کی حدیث ہے, عامر بن شراحیل الشعبی جو جماعت مخالفین کے بہت بڑے محدث ہیں, اس سے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں الامامہ والسیاسہ میں بہت اس سے پہلے نقل کی. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, یہ مخالفین کی حدیث ہے. اصل میں یقین جانے شیعہ کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے, سنی کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے. شیعہ کہتے ہیں تو ہمارا سنیوں کو تو پھر کام خراب کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, میں خود خطرناک ہوں شیعہ کمیونٹی پر. یہ شیعہ کمیونٹی کے اکثر علماء جو ہیں بہت ہی فراڈی, جاہل, دین سے بے خبر, دین سے دور, دین کے غدار. ٹھیک ہے نا, جماعت مخالفین کے علماء تو ویسے ہی ان کے مدرسوں کا پتہ ہے, ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے, کیوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, فریقین کے علماء ذاکرین بھی ایسے ہی. آیت اللہ خمینی نے بھی لکھا ہے, اس نے بھی کہا ہے اس جو روایت ہے اس سے مراد علم ہے, وراثت ہے, نہ کہ دولت ہے, نہ کہ جگیر ہے. علماء کے فتوے خمینی صاحب کو کوئی بڑا عالم نہیں. یہ جواب نہیں دے رہا. حضرت علی پاک نے لکھا تھا حضرت امیر معاویہ کو جیسے بیعت ہوئی ہے نا حضرت ابوبکر کی, بیعونی سے. یہ عربی کتاب میری موبائل میں, آپ 2 منٹ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کی پڑھو. آپ رونا آپ نے جانا نہیں, رونا نہیں جانا نہیں. ایک سیکنڈ یہ کہہ رہی ہیں نوجوان کہہ رہے پڑھیں آپ اس کے میں پڑھ رہا ہوں جانس کے. جی وہ کہنے پڑے. اور آپ کو ویسے نا اللہ یاری بھائی سے بھی نا وہ اس کا ریفرنس مانگنا چاہیے تھا, جو انہوں نے حدیث پیش کی نا, آپ کو اس کی سند مانگنی چاہیے تھی. کس کی؟ جو ابھی اللہ یاری صاحب نے جو حدیث پیش کی نا آپ کے آگے ولایت علی پہ. استغفر اللہ, وہ روایت ولایت علی پہ کہاں ہے؟ ایسے مار رہا ہے, ولایت علی پہ کہاں ہے وہ؟ مطلب وہ ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ یہ ولایت علی پہ, ان کا دعویٰ ہے یہ. آپ ان سے سند مانگے نا آپ بلوچ بھائی. جواب ہی نہیں دیا جی, ہم نے تو ثابت کرے, ہم نے شروع ہی انہوں نے کہا ایک حدیث سنا, ہم نے ایک حدیث سنا دیا, اس کے ساتھ استدلال بھی کی, ترجمہ بھی کیا, اور بتایا کہ اس روایت سے ان کے مذہب کے سارے بنیادی گر جاتے ہیں, پوری عمارت ہی گر جاتی, وہ گر گئی ہے. یہ جواب نہیں دے سکے. کہتا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جو حدیث میں نے سنائی. یہ فریز ہو گیا. اچھا بھائی ایک چیز, ان کو جن کس سے تعلق نہیں ہے, کس سے تعلق نہیں ہے, وہ فریز ہو گیا ہے. میرا عربی حوالہ اصل میں بات یہ پتہ کیا ہے, ہماری زیادہ کتاب ہوتی موبائل میں, لیپ ٹاپ یہ ادھر میرا پڑھائی ہے دیکھیں. ٹھیک ہے, اس لیپ ٹاپ میں دکھایا نا, اپنا ہارڈ میں ذرا دکھائیں کہ کلپ کون سے چھپایا آپ نے, فولڈر سب کھول کے دکھائیں کہ سب جو ہے. اچھا مولویوں کے لیپ ٹاپ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتی. یہ عربی خطبہ نمبر 45 پڑھ دینا وہاں سے, اور یہاں سے تو میرا خیال ہے خطبہ نمبر 19 ہے, جیسے بیعت ہوئی تھی حضرت ابوبکر عمر کی, اور دوسری والانصار, یہ والی روایت ہے نا. پڑھو آپ پڑھو, جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو, بعد نہیں کہنا مجھے پڑھنے نہیں دیا, پڑھنا نہیں آتا تو میرا پرابلم نہیں ہے نا, پڑھنا نہیں آتا تو کیا پڑھا. آپ مجھے پڑھا بھی نہیں سکتے نا, آپ پڑھا بھی سکتے تو پڑھو, نہیں بیٹھا ہوا میں آپ کو پڑھنا تھا, ابھی پڑھ کے سناؤ, ابھی پڑھ کے سناؤ میرے پاس. اور بھائی نا پڑھو نا, اردو ہے نا, اگر یہ واقعہ عالم ہوتا تو یہ عربی والا ناجب اللہ لے کے آتا نا. دوسری لائبریری میں کوتا پڑھی ہے, میں تو آپ کے سامنے ویسے آ کے پوچھنا چاہتا تھا. شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا, اس کے پاس کتاب کون سی, اردو والی, اگر اس کو عربی پڑھنا آتا تھا تو وہ ناجب اللہ جس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے. موبائل سے نکال, موبائل سے پڑھ کے دکھاؤ, لیپ ٹاپ سے پڑھ کے سناؤ نا. اصل میں نے لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, میں نے علی بھائی کو بتایا تو اس میں نے کرنی تھی. آپ مجھے دینا حضرت علی, اس سے پوچھیں علی بھائی, حضرت علی نے نہیں کہا کہ جیسے میری بیعت ہوئی ہے ابوبکر عمر کی طرح میرے معاویہ کو. اچھا میں ویسے میں ان کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن وہ جواب دے چکے ہیں آلریڈی, کہ انہوں نے کہا یہ سنی روایت ہے, اور وہ سنی چاہتا ہوں اگر یہ روایت پڑھ لیں تو اس کے بعد میں جواب دوں بہتر ہے. یہ اگر روایت پڑھیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں لیپ ٹاپ میں, تو لیپ ٹاپ سامنے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے بھائی, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. آپ ناجل والا سے پڑھ کے سنا بھائی, میں نکال دیتا ہوں بھائی. ناجل والا کہاں گیا, تو ہی پڑھ لے, تیرے کہڑا بے اعتباری ہے. نہیں پڑھنے لگے, کون سا خطبہ نمبر ہے ناجل والا میں بھائی, یا ادھر تو 19. حضرت آپ ایسا کریں, امیر معاویہ والا خط نکالے, امیر معاویہ والا خط نکالے. آپ میں نکال دیتا ہوں, تو امیر معاویہ والا خط نکالے. انه بايعني آیا نا اب, زبان یاد ہو گیا. میں مجھے بھی دینا جواب, مجھے پتا تھا کون سا جواب دیتا ہے تو. پہلے میں آپ کو عربی دکھاؤں گا نا, کیونکہ آپ کے پاس عربی نہیں ہے, میں عربی یہاں پہ کھول دوں گا تاکہ آپ اس کو عربی میں پڑھیں. کتاب تیری عربی تو پڑھنی ہے, نہیں میں نے آپ سے پڑھوانا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس عربی نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں. کھولے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ
نہیں نہیں آتی آتی ناجل بلاغہ میں خط نمبر 6 آپ ایسے کہہ رہے خط نمبر دے میں ناجل بلاغہ کھول لیتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا آپ لوگ امیر معاویہ سے محبت کرتے ہو بریلوی؟ ہاں بڑی کرتے ہیں بڑی کرتے ہیں. ہمارے لڑکے گئے تھے ادھر آپ کے یو کے سینٹر میں تو وہ گالی دیتے تھے بریلوی حضرات چپکے سے معاویہ کو. کس کو؟ معاویہ کو. وہ آرام زادے ہوں گے نا بغیرت ہوں گے وہ جو گالیاں دیتے حضرت میرے معاویہ کو. دیکھیے نہیں وہ آپ کے سینٹر کا صدر تھا آپ کے سینٹر کا صدر تھا. نام بتائیں اس کا. اب نام مجھے یاد نہیں ہے. نہ راویوں کے بھی ایسے ہی نام یاد ہوں گے. اچھا دیکھیں جناب لو صاحب یہ تھوڑا پرسنل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ناجل بلاغہ ہے محترم ناظرین اس میں صفحہ نمبر 363 ہے. میں کھول لیتا ہوں تاکہ کیا کرتے ہیں مجھے پڑھنا آتا ہے لیکن مشکل یہ ہے جی ہاں کہ یہ آ گیا یہ چلیں پڑھیں پڑھو تھوڑا سا آخر میں صفحے کے آخر میں زوم کر لیتا ہوں. کرے نا یار میرے پاس موبائل ہے نا میں لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوں. یہ لے انہوں نے زوم کر دیا ہے. آپ تو اس میں حرکات بھی آپ تو پڑھنا آسان ہے. پڑھو اب پڑھو. ومن کتاب اللہ علیہ السلام الى معاویہ انه بايع. اوپر کرے تھوڑا سا اوپر کرے. سطر آخر ہے نا ایسے زیادہ اوپر نہیں ہوگا. سطر آخر ہے اللہ سطر آئے گا اوپر ہوگا. اس صفحے کے یہ ہمیں اسے انه بايع القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم. ہاں پڑھو اگلا صفحہ ہے نا. میں تیرا اگلا صفحہ پڑھتے جاؤ نا بھائی. پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے جاؤ نا بھائی. پڑھتے اس کا جاؤ. مطلب کیا ہے نا آپ بتائیں نا بس میرے مطلب کا وہی تھا. مجھے تو آتا ہے مجھے تو میں نے اتنے اس کو اتنے سالوں سے میں نے اس کی جواب دیا شرح کیا مجھے تو آتا ہے. آپ استدلال آپ نے شرح کیا آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا. آپ کا کام ہے اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ شرح کریں. میں نے وہ پڑھ دیا. دیکھا آپ پڑھنا مشکل سے آتا ہے ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے نا. ترجمہ کرو چلو پڑھتے جاؤ کیوں پڑھتے جاؤ. یار میں نے جو آپ وہ پھر آپ چھپا رہے ہیں اس کو نکالے آپ بس اوپر کریں. یہ اوپر ہو گیا نا. اگلا صفحہ ہے بھائی یہ اگلا صفحہ ہے. اگلا صفحہ کو چھوڑے نا اگلا صفحہ چھوڑے وہ پھر پڑھیں گے. اور یہ 2 صفحوں میں پڑھتی ہے. یہ پچھلا صفحہ ہے الی معاویہ. آپ نے ایک سطر پڑھی خط کی. اب اگلا سطر یہ پڑھ بس یہی پڑھنا تو یہ ایک سطر آپ پڑھیں نا. میں کیوں پڑھوں آپ پڑھیں بھائی. میں آپ کا میں نے پڑھی ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں آپ کا دیکھو بھائی جو بھی شخص کسی روایت سے استدلال کرتا ہے اس کا کام اس روایت کو پڑھے ترجمہ کرے بولے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے اس وجہ سے یہ دلیل بنتی ہے کہ میرا مدعا درست ہے. اب اس نے روایت ایک سطر پڑھا ہے آگے سے پہنچ گیا جی آگے سے پہنچ گیا کہ تو پڑھ. میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں. میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے کام اس سطر سے ہے. پڑھو اس کو ترجمہ کرو. اس کا پڑھ کے ترجمہ کرو نا. روز بھی 2 سطر پڑھ لے گا تاکہ پھر بیٹھا ترجمہ کر لیں. یار علی بھائی میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے نا میری بیعت بھی اسی طرح میں نے بیعت پڑھ دی وہ سطر پڑھ دی. اب یہ سارا یہ پڑھے گا میں ٹھیکیدار نہیں ہوں ناجل بلاغہ کا. مطلب یہ کیا ہے ناجل بلاغہ جو ہے نا یہ کافی بلیغ کتاب ہے بہت فصیح ہے. اس کی عربی عام عربی نہیں. ہاں ناجل بلاغہ جو ہے نا اس کے عبارات ایسے ہیں جیسے اس کے نام میں بلاغہ کہ اس میں بہت بلاغت ہائی لیول کیا ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یہ اتنا اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اور مشکل عبارات نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کے باوجود آدمی ڈر گیا یہ نہیں پڑھ سکا. اس کو ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. اب جس حدیث سے تو استدلال کر رہا ہے وہ حدیث کو تجھے کیا مشکل ہے کہ اس کو ترجمہ کر لے. یہ حدیث ہے خط ہے نا میرے مولا کا خط ہے. اب معتبر ہے غیر معتبر الگ چیز ہے. حدیث میں پتہ نہیں ہوتا. سرکار دو علیہ وسلم کی روایت حدیث ہوگی. آپ کا کون حدیث پاک ہے. ہر چیز حدیث نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک حدیث ہے نا. ہمارے نزدیک حدیث ہے. تو تمہارے نزدیک ہوگی نا. ہمارے حدیث کو کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں نا. حدیث بات کو کہتے ہیں. میں نے پڑھی ہے نا علی بھائی سنے جن لوگوں نے ابو مجھے یہ لگتا ہے بھائی کہ دیکھیں بھائی آپ کا علمی لیول جو مجھے لگا نا اب مجھے جو فدق والا مناظر اس میں بھی شک ہو رہا ہے کہ آپ سے مناظر کر لیں نا کریں. آپ کو جب پڑھنا ہی آتا تو میں کیا آپ سے مناظر کروں. میں نے پڑھا تھا اگلے تو پڑھ رہے مجھے تو پڑھنا آتا ہے نا بھائی حدیث سے میں نے استدلال کیا. آپ نے مجھے پتا ہے ہاتھ گھمانے کا ماہر ہے. تو بڑا جادوگر آدمی ہے. تو بات کو گھما رہا ہے. آصف صاحب جس حدیث کو اس نے دلیل قرار دیا اس کا کام ہے پڑھنا یا میرا کام اس کو پڑھنا. جیسے میری بات وہ حدیث اس کے پاس کتاب میں بھی نہیں ہے. چلو کتاب میں نے فراہم کی. آپ کا کام ہے کہ یہ حدیث آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے تو اس کو آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. ایک اور سناؤں کشف الغمہ سے علامہ عربی سے سناؤں تجھے. نہیں آپ معاف کریں بھائی بابا جی. کیوں معاف کریں. بات کا حدیث نہیں پڑھ رہا تھا جواب بھائی تو میں فدق والا مناظرے پہ بھی جو ہے نظر ثانی کر لوں گا بھائی. جب حدیث جائز سے کیوں مناظر علی بھائی میری بات سنیں. علی بھائی بات آپ جائیں نہیں میری بات کمپلیٹ کر لیں. علی بھائی اس کو روکیں. علی بھائی میں نے کہا نا کہ بیعت ایسے حضرت علی نے کہا میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر عمر کی ہوئی. میں نے کہا نا
تو روایت پڑھ لو. آپ خاموش ہو جائے، آپ خاموش ہو جائے، آپ خاموش ہو جائے پلیز. اچھا جی، روایت کو تو پڑھو نا، ترجمہ تو کرو الفاظ کا. اونلی جسٹ 2 منٹ، اونلی جسٹ 2 منٹ. منٹ دے دیں یار. ایسے جو بھی داڑھی لگا دے، ٹوپی لگا دے، مولوی بن گیا جی. اچھا داڑھی پوری ہے، داڑھی پوری ہے، تم ذاتیات پہ نہ آیا کرو. مولوی اب آپ پوری کریں، بات پوری کریں، بات 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 نہیں پوری کرنے دے گا، مجھے پتا ہے کہ نہیں پڑے گا خطبہ، یہ اپنی زبان سے ترجمہ نہیں کرے گا. آپ بات پوری کرنے دیں. اچھا آپ بات پوری کریں. علی بھائی میں نے اردو پڑھی کتاب، اس نے کہا یہ اردو میں ہے، عربی پڑھے، عربی میں نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے پھر عربی کا وہ صفحہ میرے سامنے کیا، اس پر میں نے کہا تھا کہ میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر و عمر کی ہوئی. بات تو ختم ہو گئی نا. اب آگے بات یہ کرتا پر میں کیوں پڑھوں؟ یہ اپنی زبان سے یہ مجھے پڑھ کے اب دکھلائے، عربی بھی پڑھے اور اردو بھی پڑھے اس کی. اچھا اب میں، آپ چاہتے ہیں میں اس کے وہ کروں؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ یہ آپ نے وہ ہاتھ پیش کیا تو عربی تو پھر آپ پہ فرض ہے نا پوری ختم کرنا، اور اس کے بعد پھر آپ میرے بھائی ایک سطر پڑھا ہے، اگلا والا سطر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ریفرنس پیش کیا نا. بھائی بھائی کیا کہتے ہیں ریفرنس میں نے پیش کیا، لیکن میری جہاں تک بات تھی میں نے پڑھ دی. یا تو کہہ کہ وہ میں نے غلط پڑھی ہے روایت بات. ایک سطر آگے بھی پڑھو نا بھائی. کون سا گناہ ہوگا، کوئی ظلم ہوگا، کیا ہوگا، ایک سطر آگے نہیں پڑھ سکتے بھائی. عربی عبارت میرے پاس ہوتی میں ساری پڑھ دیتا، ٹھیک ہے نا. عربی کتاب تم عربی ہم سامنے ہے نا، سامنے عبارت سامنے پڑھو، یہ سامنے جی. آپ علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ علی بھائی آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. یہ وہی سطر پڑھ دیتے میں نے. عجب تماشا ہے جی، عجب تماشا. صحیح ہے. جب تماشا ہے تو میں نے سطر پڑھی وہی پڑھا. میرے محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل سن لیں اچھی طرح سے، بلوچ صاحب آپ میری باتوں کو سن لیں، ناظرین کی سن لیں. میں نے اس خط کا جواب کئی دفعہ دیا ہے اور اس میں میرا ایک پورا تقریر ہے، اور جو لوگ میرے باتوں کا ان پروگرامز کا وہ فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے اس کا کیونکہ تفصیلاً جواب دیا. اسی لیے جماعت مخالفین کے علماء اس پہ اب استدلال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے ہمارے دلائل اس پہ بڑے محکم ہیں. نہج البلاغہ وہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف نے یہ ادعا نہیں کیا کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے ادبی لحاظ سے فصیح و بلیغ مولا کے خطبے ملتے ہیں، خطوط ملتے ہیں، میں نے ان کو جمع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اس نے کبھی سند ذکر نہیں کیا، اور اس نے دونوں مصادر سے، شیعوں سے اور غیر شیعوں سے جمع کیا. تو یہ جو خطبہ ہے، یہ جو خط ہے، یہ اس کا راوی کیونکہ اس نہج البلاغہ میں تو اس کا سند نہیں. ہم دوسرے مصادر میں جائیں گے جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھا گیا، 200 سال پہلے لکھا گیا، وہاں پہ ان کے مصادر ملتے ہیں. یہ کسی شیعہ مصدر میں نہیں ہے، یہ مخالفین کے مصادر میں. ملاحظہ کر یہ کتاب الامام والسیاسہ المعروف بتاریخ الخلفاء لابن قتیبہ الدینوری، جزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1990 میں. اور یہ ابن قتیبہ بہت بڑے محافظ ہیں، بخاری کے ہم عصر. یہ یہاں پر کتاب علی الی معاویہ مرۃ ثانیہ، صفحہ نمبر 113 میں یہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا انہوں ذکر کرتے ہیں. وذکروا ان علی كتب الى معاویہ مع جریر اما بعد فان بیعتی بالمدینہ لزمتك وانت بالشام لانه بايعني الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوا. میرا بیعت تجھ پہ فرض ہے کیونکہ اس وقت معاویہ نے خروج کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تو ابو بکر عمر عثمان کو تو صحیح خلیفہ مانتا ہے، تو جنہی لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بھی بیعت کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام، پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس میں وہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. وہ معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ دیکھو آپ میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، میرے بیعت کو نہیں مان رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کی تو مانتے ہیں نا. تو انہی لوگوں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. یہ معاویہ کا ایک بات ابھی سامنے میں نے پڑھا نا بھائی. نہیں یہ کہاں لکھا کہ حضرت علی نے کہا ابھی ان کی حکومت صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں مانتا میں. نہیں، یہ عرض یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا، آپ اچھی طرح سے سن لیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے. اب پلیز مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے کہا آپ نے خود تو پڑھا نہیں، اب مجھے میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ معاویہ تجھے خروج کرنے کا حق نہیں ہے، میرے سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تو ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کو صحیح مانتا ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کیا تو انہوں نے مجھ سے بیعت کیا. اچھا، اس سے اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے، اور وہ کتاب ہے وقعۃ صفین لنصر بن مزاحم المنقری. یہ کتاب، یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف ہے، یہ ایک شیعہ مصنف. تو میرے لیے حجت نہیں، میرے لیے حجت نہیں ہے. اب بھائی میں مصادر بتا رہا ہوں نا. اب بھائی چپ کر، اب پتہ نہیں میں کیا کر. میرے لیے حجت ہی نہیں، تیری کتاب مجھے کو مصادر بتا رہا ہے. میری کتاب بھائی صاحب ابھی میں بتا رہا ہوں نا، آپ سن لیں، آپ سن لیں، مجھے بات کرنا ہے نا. یہ کتاب یہ شیعہ کتاب ہے لیکن اس میں مخالف یہ شیعہ کتاب ہے. اب پلیز آپ سن لینا، دو ایک بات کرنا ہے نا پلیز. روایت میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کی جو حدیث ہے اس کا میں مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس کن مصادر میں ہے. آپ سن لیں نا، ایک مصدر تو میں نے دکھا دیا، کتاب الامام والسیاسہ. دوسرا جو مصدر ہے وقعۃ صفین میں، یہ شیعہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کے مصنف سنہ 212 میں ان کی وفات ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا. اس کا سند دیکھیں، انہوں نے جو نقل کیا شیعہ مصادر میں سے نقل نہیں کیا.
نصر عمر ابن سعد سے روایت کرتا ہے نمیر ابن وعلا عن عامر الشعبی. عامر الشعبی بخاری اور مسلم کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، جن سے وہ تابعین میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں. اور شعبی کوئی شیعہ نہیں تھے. شعبی نے یہ روایت کی ہے. شعبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا شاید وہ صفین میں تھے. صفین میں تھے یا نہیں تھے، انہوں نے مثلا خط ان کو نظر کہاں سے پتہ چلا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اس خط کا ایک ہی مصدر ہے اور وہ شعبی صاحب ہیں، اور شعبی صاحب کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتی. اور پہلی دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے اس میں ابو بکر عمر کی خلافت کی تصحیح بھی نہیں ہے. صحیح ہے جیسے یہ فرماتے ہیں. تو عرض یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے. آپ نئی بات سنا رہے ہیں. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت صحیح تھی نا. ایک شخص ہے ابو بکر عمر کی بیعت کو مان رہا ہے. ٹھیک ہے، معاویہ کا کیا عقیدہ ہے؟ معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. سب شام صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہے، بات سنا نا بھائی، صرف میں معاویہ کی بات نہیں کر، سب شام والوں کا یہ عقیدہ ہے. معاویہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، عمر کی صحیح، عثمان کی بھی صحیح ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت صحیح نہیں ہے. تو ان سے فرما رہے ہوں کہ دیکھو تم یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کر سکو اور مجھ سے جنگ لڑو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ. ہاں، جن لوگوں نے، کیونکہ تم مانتے ہو ابو بکر کی خلافت صحیح، عمر کی خلافت صحیح ہے اور عثمان، انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ نہیں فرما رہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. او بھائی، دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اگر وہ غاصب و ظالم تھے، دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس پہ یہ الزام ہے. اگر ابھی میں بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں، بخاری کی حدیث دکھاؤں، مسلم کی حدیث، ایسا مطلب یہ نہیں کہ میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں، میں بخاری مسلم کے وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس لیے ناج البلاغہ تجھے دکھا رہا ہوں کہ تو مانتا ہے ناج البلاغہ. اوکے سر، اوکے. عابد بلوچ صاحب، ابھی جو آپ کا علمی لیول ہمیں پتہ چلا کہ آپ پڑھنے سے مشہور ہیں. آپ نے تھرما میٹر لگایا ہوا. تو اب فدق کے متعلق جو مناظرہ کیا گیا تھا نا، آپ اپنے اکابر کو لے گئے. ہمارا جواب آپ نے اکابر کو لکھا ہے. آپ یہاں پہ